الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل احترام معزز ناظرین، قابل احترام معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے لیے رمضان کی سعادتوں اور اس کی رحمتوں کو پانا آسان فرمائے اور ماہ مبارک کو پوری امت مسلمہ کے لیے خیر، کامیابی اور رحمت کا ذریعہ بنائے۔ معزز ناظرین، اس دنیا کے اندر ایمان کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ تعلق مع اللہ کی نعمت ہے، یعنی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا تعلق نصیب ہو جائے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ جس بندے کو اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے گویا اس کو سب کچھ مل گیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، سبوں نے اللہ کے بندوں کا اللہ سے تعلق مضبوط کیا،
سارے انبیاء کرام کا ایک ہی مشن تھا کہ وہ اللہ کے ان بندوں کو جو اللہ تعالیٰ سے روٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتے تھے۔ تعلق مع اللہ اتنی عظیم دولت ہے کہ جس کو یہ دولت حاصل ہو جائے اسے دنیا کا سکون بھی میسر آئے گا اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی بھی میسر آئے گی۔ اللہ سے تعلق سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں لوگ کسی صاحب ثروت سے، کسی عہدیدار سے اور کسی منصبدار سے، کسی وزیر اور کسی حاکم سے تعلق پیدا کر کے خوش ہوتے ہیں اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میرا تو فلاں منسٹر سے تعلق ہے، میرا فلاں حاکم سے تعلق ہے، جبکہ دنیا کا کوئی بڑا سا بڑا عہدیدار ہو اور بڑا سا بڑا منصبدار ہو، ظاہر ہے کہ اس کی صلاحیت محدود ہوتی ہے، اس کے اختیارات محدود ہوتے ہیں اور اس کی طاقت اور قوت بھی محدود ہوتی ہے، وہ جو چاہے نہیں کر سکتا اور اس کی تمام تر صلاحیتیں محدود ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک انسان اپنے جیسے ایک عہدیدار سے، منصبدار سے تعلق پیدا کر لیتا ہے تو اسے اپنی ذات پر اعتماد پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اس تعلق پر فخر کرنے لگتا ہے۔ جب ایک معمولی عہدیدار سے تعلق کا یہ اثر ہے تو بتائیے کہ جس بندے کا اللہ سے تعلق ہو جائے، وہ پروردگار جو کائنات کا خالق ہے اور جس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا اور جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا اور جس کی یہ شان ہے کہ اس کے ارادے کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کرتا، دنیا میں جو کچھ حالات پیش آ رہے ہیں وہ سب اسی کے اختیار میں ہیں۔ کسی کو ذلت ملتی ہے تو اسی کے دینے سے ملتی ہے اور کسی کو عزت ملتی ہے تو وہ اسی کے دینے سے ملتی ہے۔ بیماری اور صحت کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، نفع اور نقصان کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، پوری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ ایسے پروردگار سے جب کسی بندے کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو بتائیے وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے۔ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبضے قدرت میں ہیں۔ تو جو ذات تمام چیزوں کو اپنے قبضے قدرت میں رکھی ہوئی ہے اور جس کے اشارے کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا ہے، اگر کسی کا اس ذات سے تعلق پیدا ہو جائے تو بتائیے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے معزز ناظرین، یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھنا چاہیے کہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت تعلق مع اللہ ہے، اور ایک مومن کو اس مختصر سی زندگی میں جس چیز کی فکر کرنی ہے، محنت کرنی ہے، وہ یہی تعلق مع اللہ ہے۔
مومن کی ساری کوشش اس بات پر ہو کہ اللہ سے اس کا تعلق کیسے مضبوط ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق کیسے خوشگوار ہو جائے۔ مومن کو ہمیشہ اسی کی فکر لگے رہنی چاہیے۔ کوئی بندہ اس دنیا کے اندر دنیا بھر کے لوگوں سے اس نے تعلق پیدا کر لیا، چھوٹوں سے تعلق پیدا کر لیا، بڑوں سے تعلق پیدا کر لیا، عہدیداروں سے تعلق پیدا کر لیا، حاکموں سے تعلق پیدا کر لیا، مالداروں سے تعلق پیدا کر لیا، فنکاروں سے تعلق پیدا کر لیا، لیکن اگر اس نے اللہ سے تعلق نہیں پیدا کیا تو ایسا انسان بیکار ہے، اور دنیا بھر کے جتنے تعلقات اس نے پیدا کر لیے ہیں وہ تعلقات کل قیامت کے دن اس کے کسی کام کے نہیں آئیں گے۔ تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں ایک مہینہ اس لیے رکھا ہے تاکہ اللہ کے بندے اللہ سے تعلق پیدا کر لیں، تاکہ اللہ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوشگوار تعلقات پیدا کر لیں۔ معزز ناظرین، رمضان صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان صرف تراویح پڑھ لینے کا مہینہ نہیں ہے۔ بے شک روزہ بہت بڑی عبادت ہے، تراویح بہت بڑی عبادت ہے، لیکن رمضان صرف ان دو عبادتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سالانہ تربیتی کورس ہے، ایسا تربیتی کورس کہ جب مومن بندے اس تربیتی کورس سے گزرتے ہیں تو اللہ سے ان کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ تعلق مع اللہ کی دولت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس ماہ مبارک میں ہمیشہ اس بات پر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ رمضان کی عبادات کے نتیجے میں میرا اللہ سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے یا نہیں۔ ہمیں اسی کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ اگر آپ رمضان المبارک کے اعمال پر غور کریں گے اور ماہ رمضان کی عبادات پر غور کریں گے تو آپ کو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئے گی کہ رمضان کی ہر عبادت بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے، اور رمضان کی ہر عبادت بندے کا اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ رمضان کی جتنی عبادات ہیں ان عبادات کو صحیح ڈھنگ سے آدمی انجام دے۔ کوئی بھی عمل اگر صحیح طریقے پر انجام دیا جاتا ہے تو اس کے اثرات اور اس کے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر کسی عمل کو آدمی رسمی طور پر ادا کر لیتا ہے، خانہ پوری کے طور پر اسے انجام دیتا ہے، تو پھر اس کے مطلوبہ اثرات آدمی کو حاصل نہیں ہوتے۔ بنیادی طور پر ماہ رمضان تعلق مع اللہ حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں جتنی عبادات ہیں ہر عبادت کے اندر بندے کو اللہ سے جوڑنے کی تاثیر ہے۔ رمضان کی ہر عبادت بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق کر دیتی ہے اور بندے کو تعلق مع اللہ کی عظیم دولت سے سرفراز کرتی ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے۔ روزہ وہ عظیم الشان عبادت ہے کہ اس عبادت کی ادائیگی کی نوعیت کچھ اس طرح سے ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے،
بشری تقاضوں سے بالکل پاک ہے۔ ایک بندہ اللہ سے بے پناہ محبت کرنے والا، وہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں کھانے اور پینے سے رک جاتا ہے، تمام بشری تقاضوں سے رک جاتا ہے۔ گویا وہ اپنے اس عمل کے ذریعے اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ پروردگار، مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ میں آپ کی نقل کر رہا ہوں۔ آپ بھی کھاتے نہیں، میں بھی ایک مدت کے لیے کھانا چھوڑ رہا ہوں۔ آپ بھی پیتے نہیں، میں بھی ایک مدت کے لیے پینا چھوڑ رہا ہوں۔ آپ بھی تمام بشری تقاضوں سے پاک ہیں، میں بھی کچھ عرصے کے لیے تمام بشری تقاضوں سے علیحدہ ہوتا ہوں۔ تو گویا بندے کو اللہ سے محبت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ روزے کی حالت میں وہ بزبان حال اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہا ہوتا ہے کہ پروردگار، مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، اور اسی محبت کا اثر ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے صحیح میں آپ کی نقل کر رہا ہوں۔ معزز ناظرین، روزے کی عبادت اللہ سے بندے کو کیسے جوڑتی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ رمضان کے علاوہ دوسری جو عبادات ہیں، نماز ایک عظیم الشان عبادت ہے، حج ایک عظیم الشان عبادت ہے، اور زکوٰۃ وہ بھی اسلام کا ایک عظیم الشان فریضہ ہے، قربانی یہ بھی اسلام کی ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ لیکن ان عبادتوں اور روزے میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، لوگوں کے سامنے دے گا تو سب کو پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ دے رہا ہے۔ آدمی حج کے لیے جاتا ہے، سب کو پتہ چلتا ہے کہ آدمی حج کے لیے گیا ہے۔ لیکن روزے کی عبادت اپنی ادائیگی کے اعتبار سے، ادائیگی کی نوعیت کے اعتبار سے یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں دور دور تک ریا اور نمود کا شائبہ نہیں ملتا۔ روزہ آدمی رہتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ آدمی روزے سے ہے، اس لیے کہ روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ نہ کھانے نہ پینے اور بشری تقاضوں سے بچنے کا نام ہے۔ تو کوئی بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ روزے کی حالت میں ہے جب تک وہ خود نہ بتائے۔ تو روزے کے اندر اخلاص اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، روزے کے اندر دور دور تک ریا اور نمود کا شائبہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اخلاص کا اعلیٰ درجہ اور ریا اور نمود کا نہ ہونا یہ بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ اخلاص وہ عظیم دولت ہے جس کے نتیجے میں بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے اخلاص شرط ہے، اور اخلاص آدمی میں جتنا ہوگا اتنا وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور روزے میں یہ اخلاص اعلیٰ درجے کا پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ دیکھو روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عبادات اور نیک اعمال کے ثواب کا ایک ضابطہ اللہ نے بنا دیا ہے، اور وہ ضابطہ بنا کر فرشتوں کو اس کے حوالے کر دیا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل آدمی کرے گا تو 1 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک ثواب اس کو عطا کیا جائے گا، اور فرشتے اس پر مامور ہیں۔ یہ جو عام ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس ضابطے سے مستثنیٰ ہے، روزہ اس ضابطے میں شامل نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ عام ضابطے کے مطابق فرشتوں کے حوالے نہیں کیا گیا ہے،
بلکہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ الصوم لی، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود روزے کا بدلہ دوں گا۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، تو سوال یہ ہے کہ نماز کس کے لیے ہے، زکوٰۃ کس کے لیے ہے، اور حج کس کے لیے ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ساری عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن ان عبادتوں کے اندر ان کی ادائیگی کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ ان عبادات کے اندر ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے اور نمود کا امکان ہو سکتا ہے۔ اس کے برخلاف روزے کی نوعیت ایسی ہے کہ دور دور تک اس کے اندر ریاکاری اور نمود کا شائبہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، کہ بندہ صرف میری خاطر کھانا چھوڑتا ہے، پینا چھوڑتا ہے اور اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہے۔ بندہ اگر چاہے گھر کی تنہائیوں میں بیٹھ کر وہ کھا پی سکتا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو روزے دار ظاہر کر سکتا ہے، مگر تنہائیوں میں بھی بندہ کھاتا نہیں، پیتا نہیں۔ اس لیے کھاتا نہیں کہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں تنہائی میں بیٹھ کر کھا لوں گا اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو روزے دار ظاہر کروں گا تو لوگوں کو تو خیر میں دھوکہ دے سکوں گا، لیکن میرا رب تو جانتا ہے کہ میری حالت کیا ہے۔ میرا رب تو ہر جگہ موجود ہے اور وہ میری حالت سے اچھی طرح واقف ہے۔ تو روزے کے نتیجے میں بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا استحضار پیدا ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کا حاضر و ناظر ہونے کا یقین یہ بندے کو گناہوں سے بچاتا ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ سے بہت قریب کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس حقیقت کا اظہار فرمایا۔ ایک جگہ اللہ کا ارشاد ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی رہتے ہو، تم جہاں بھی رہتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم بندے سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ اللہ کے موجود ہونے کا احساس اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں رہنے کا یہ تصور، یہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ کرتا ہے۔ تو معزز ناظرین، روزہ بندے کو اللہ سے قریب کرنے والی عبادت ہے۔ روزے کے ذریعے بندہ اللہ سے متعلق ہو جاتا ہے اور تعلق مع اللہ کی دولت اسے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک میں جو دوسری عظیم الشان عبادت ہے وہ قیام لیل اور تراویح کی عبادت ہے۔ ظاہر ہے نماز، اور وہ بھی رات کی نماز، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نیک بندے جو اللہ سے اپنا تعلق جنہوں نے مضبوط کر رکھا ہے، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ سال کے 12 مہینے قیام لیل کا اور رات کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام لیل کا حکم فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، رات میں آپ تہجد کا اہتمام کیجیے۔ تو یہ تہجد کی نماز اور اسی طرح سے تراویح کی نماز یہ بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب تب ہوتا ہے جب وہ نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ نماز میں جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو یہ وہ حالت ہوتی ہے جہاں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یتقرب العبد بالنوافل، بندہ نوافل کے ذریعے اللہ سے قریب ہوتا ہے۔
اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا قرب بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک میں 5 وقتہ فرض نمازوں کے علاوہ روزانہ 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ روزانہ تراویح کی نماز ادا کرے گا، لا محالہ وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا اور تعلق مع اللہ میں اس کے تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوگا۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ رمضان کا روزہ ہو یا تراویح کا عمل ہو، یہ دونوں بندے کو اللہ سے قریب تب کریں گے جب ان دونوں عبادتوں کو صحیح ڈھنگ سے ادا کیا جائے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کے لیے روزہ صرف بھوکے رہنے کا اور پیاسے رہنے کا نام ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام روزہ ہے، حالانکہ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقی روزہ یہ ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں اللہ کی ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ وہ روزہ کامل روزہ اور حقیقی روزہ ہے جس میں بندہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، زبان سے کوئی گناہ نہ کرے، آنکھوں سے کوئی گناہ نہ کرے اور کانوں سے کوئی گناہ نہ کرے اور دیگر اعضاء و جوارح سے کوئی اللہ کی نافرمانی اس سے نہ ہو۔ جو اس شان کے ساتھ روزہ رکھے گا وہ روزہ اسے اللہ سے قریب کرے گا۔ اور جو لوگ روزے کی حالت میں گناہوں سے نہیں بچتے، روزہ بھی ہیں اور دوسروں کی غیبت بھی کر رہے ہیں، روزے سے بھی ہیں اور دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی بھی کر رہے ہیں، روزے سے ہیں اور بدنگاہی کر رہے ہیں، نگاہوں کا غلط استعمال بھی کر رہے ہیں، روزے سے ہیں لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کا روزہ انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا اور ایسے لوگوں کا روزہ ان کے لیے خدا سے قریب ہونے کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ تو روزہ بھی صحیح ڈھنگ سے ہونا چاہیے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اور قیام لیل اور تراویح بھی جو ہے صحیح ڈھنگ سے ہونی چاہیے۔ تراویح کوئی بندہ اگر بوجھ سمجھ کر تراویح پڑھتا ہو، 20 رکعت تراویح کو بوجھ سمجھ رہا ہے، جلدی جلدی رکعت پوری کرتا ہے، رکوع جلدی کرتا ہے، سجدہ جلدی کرتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی تیزی کے ساتھ کرتا ہے، تو اس قسم کی جو تراویح ہوگی وہ تراویح بندے کو اللہ سے قریب نہیں کرے گی۔ وہ تراویح بندے کو اللہ سے قریب کرے گی جس کے اندر نماز کے ہر رکن کو اطمینان سے ادا کیا گیا ہو، اطمینان سے رکوع ہو، اطمینان سے سجدہ ہو، اطمینان سے قومہ ہو، اور اسی طرح سے تراویح کے اندر قرآن مجید کی جو تلاوت ہو وہ بھی ٹہر ٹہر کر تجوید کی رعایت کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ ہو، تو تب جا کر وہ تراویح ہمیں اللہ سے قریب کرے گی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ لوگ تراویح کو اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ بہت سے لوگ 5 پاروں کی تراویح میں شرکت کرتے ہیں، 3 پاروں کی تراویح میں شرکت کرتے ہیں، مگر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب پہلی رکعت میں پوری قرآن پڑھ کر جب رکوع میں چلے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس وقت آ کر شامل ہوتے ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، یعنی قرآن مجید کا سننا ہمارے لیے بوجھ ہو رہا ہے۔ ویسی تراویح سے بہتر ہے کہ آدمی 1.25 پارے میں شریک ہو جائے اور اطمینان سے تھوڑا قرآن سنے، اطمینان سے سنے اور دل کے شوق کے ساتھ سنے اور پوری رغبت کے ساتھ سنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ
پاکیزہ عبادت کو قبول فرماتے ہیں، ایسی عبادت کو قبول کرتے ہیں کہ جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے پسند ہو، جس کے اندر بندہ تمام جو ہے آداب کی رعایت کرے۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی تلاوت رمضان میں کثرت سے ہوتی ہے، اور یہ تلاوت بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام بندے کو جتنا اللہ سے قریب کرتا ہے، کوئی اور چیز بندے کو اللہ سے قریب نہیں کرتی، مگر قرآن پاک کی تلاوت تجوید کے ساتھ ہونی چاہیے اور اہتمام کے ساتھ ہونی چاہیے، اور قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور بہتر ہے کہ آدمی قرآن کے معانی اور مطالب کو سمجھ کر پڑھے۔ تو اس اہتمام کے ساتھ ٹہر ٹہر کر اور تدبر کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہوگی تو یہ قرآن کی تلاوت بندے کو اللہ سے قریب کرے گی۔ اتنا ہی نہیں معزز ناظرین، اس کے علاوہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، وہ آخری عشرہ تو بندے کو تعلق مع اللہ کی انتہا کو پہنچا دیتا ہے۔ اس آخری عشرے کے اندر اور عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آخری عشرے میں بندہ طاق راتوں کے اندر قیام لیل کا اہتمام کرتا ہے۔ آخری عشرے میں بندہ اعتکاف جیسی عبادت کا اہتمام کرتا ہے۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف نام ہے سارے تعلقات سے کٹ کر بندہ اللہ کے دربار میں پڑ جائے اور گویا اللہ کے سامنے یہ بات رکھ دے، یہ سوال رکھ دے کہ پروردگار، جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گے تب تک میں آپ کی دہلیز کو نہیں چھوڑوں گا اور آپ کے در سے میں نہیں ہٹوں گا۔ تو رمضان کا پورا عشرہ اعتکاف میں اللہ کے گھر میں بندہ بیٹھا رہتا ہے، 24 گھنٹے عبادت میں لگا رہتا ہے، روزے کی حالت میں ہے، اور کبھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کبھی دعا میں مشغول ہے، اور کبھی جو ہے نفل نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے، اور کبھی ذکر میں مشغول ہے۔ تو یہ ساری عبادتیں بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہیں۔ معزز ناظرین، ہمیں اس ماہ مبارک میں فکر کرنا ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق کیسے مضبوط ہو۔ یاد رکھیے، آج اس وقت پوری دنیا میں مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں اور جن مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق کمزور پڑ گیا، تعلق مع اللہ سے ہم محروم ہو گئے، اور جب اللہ سے ہم نے منہ موڑ لیا اور اللہ نے ہم سے منہ موڑ لیا تو اللہ نے ہمیں اپنے دشمنوں کے حوالے کر دیا، اور آج ہم دشمنوں کے حوالے ہو چکے ہیں اور قدم قدم پر ٹھوکر کھا رہے ہیں اور بار بار ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، مگر ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے۔ ہماری ساری مشکلات کی بنیاد اللہ سے تعلق کا کمزور ہو جانا ہے۔ اس لیے معزز ناظرین، اس ماہ مبارک میں ہر مومن کو اس کی فکر کرنا ہے کہ اللہ سے میرا تعلق بڑھ جائے، اللہ سے میرا تعلق مضبوط ہو جائے۔ جب اللہ سے ہمارا تعلق درست ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادات قبول کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی غیبی مدد سے ہم کو مالا مال کریں گے۔ اس وقت امت مسلمہ خدا تعالیٰ کی غیبی مدد سے محروم ہے، اس کے نتیجے میں جگہ جگہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ تو معزز بھائیوں اور معزز سامعین، اللہ سے ہم اپنے آپ کو جوڑ لیں، اور جو پچھلی جو ہے زندگی میں جو کچھ ہم سے گناہ ہو چکے ہیں، نافرمانیاں ہو چکی ہیں، اللہ سے جو تعلق کمزور ہو چکا ہے، اس پر ہم نادم ہوں، پشیمان ہوں، اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگے کہ پروردگار ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اور ہم آئندہ آپ کی مرضیات پر چلیں گے اور آپ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ کو کبھی ناراض نہیں کریں گے، آپ کو ناراض کرنے والی باتوں سے بچیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور اسی طرح سے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ تو معزز بھائیوں، انشاءاللہ اس پورے مہینے میں یہ جو تعلق مع اللہ کی تربیت کا جو ماہانہ جو تربیتی نظام ہے، اس پورے تربیتی کورس سے جب ہم گزریں گے تو یاد رکھیے کہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اور یہ مضبوط تعلق ہمیں اللہ سے لینے کا طریقہ بتلائے گا،
اور اللہ سے لینا ہمارے لیے آسان ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول کریں گے۔ اللہ پاک اس مبارک مہینے کو ہم سب کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک ساری امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے مسلمان بھائی کورونا کی وبا میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس وبا سے اللہ شفا عطا فرمائے، اور اس وبا کے نتیجے میں جو ایمانی بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس وبا کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد ختم کر کے پوری انسانیت کا تحفظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔